बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज उर्दू लाज़मी के दूसरे लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज इंशाअल्लाह हम सेकंड ईयर की उर्दू लाज़मी के हवाले से सरमाया उर्दू का पहला सबक मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह पर बात करेंगे। सबसे पहले ये वजाहत ज़रूरी है कि हम अपने इस सबक को 3 लेक्चर्स की मदद से सीख पाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिस्सा असबाक में से 3 तरह के सवालात आपके पेपर में आते हैं। सबसे पहले कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी कि MCQs का सवाल हिस्सा असबाक में से बनता है। उसके बाद 15 नंबर का सवाल साक व सबाक के हवाले से पैराग्राफ की तशरीह सबक में से बनता है। और फिर सबक का खुलासा आपके पेपर में आता है। यूँ ये 30 नंबर का जो पोर्शन है ये आपके हिस्सा असबाक में से बनता है। तो लिहाजा इस बात की अहमियत के पेश नज़र हमने अपने इस सबक को 3 लेक्चर्स में तकसीम किया है। आज हम इंशाअल्लाह मुसन्निफ़ का तफसीली तारुफ़ आपकी खिदमत में पेश करेंगे, सबक का तारुफ़ पेश करेंगे और मुश्किल अल्फाज और अहम तराकीब के मुआनी और उनकी वजाहत पेश करेंगे। आज के लेक्चर से आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप इस सबक में मौजूद जितने भी MCQs हैं, कसीरुल इंतखाबी सवालात, वो करने के काबिल हो सकेंगे। उसके बाद आप अल्लामा शिबली नुमानी की शख्सियत के बारे में जान सकेंगे। आप इस सबक के अंदर मौजूद मवाद और वाक़यात के बारे में जान सकेंगे। और सबसे अहम बात कि आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप इस लेक्चर के अंदर पेश की गई लुग़त यानी कि मुश्किल अल्फाज के मुआनी और अहम तराकीब की मदद से अपने सबक के मतन की क़िरत बड़े आसान तरीके से कर सकेंगे। इसके बाद जब हम दूसरा लेक्चर पेश करेंगे तो उसमें हम सियाक़ व सबाक़ की मदद से पैराग्राफ की तशरीह के हवाले से बात करेंगे। और अपने तीसरे लेक्चर में इंशाअल्लाह हम सबक के ख़ुलासे के ऊपर बात करेंगे और ख़ुलासा लिखने की कोशिश करेंगे। तो आज का सबक इसलिए अहमियत का हामिल है कि आज के सबक के बग़ैर ना तो आप MCQs हल कर पाएंगे, ना ही सियाक़ व सबाक़ की मदद से पैराग्राफ की तशरीह करने के काबिल होंगे और ना ही आप सबक का अच्छा ख़ुलासा लिख पाएंगे। लिहाजा आज के सबक को बड़ी तवज्जो के साथ आपने सुनना है, समझना है। और उसके बाद ये ज़रूरी है कि आप अपनी किताब सरमाया उर्दू में से जो इस सबक का असल मतन है उसको कम अज़ कम एक दफ़ा तवज्जो के साथ ज़रूर पढ़ें। जो मुश्किल अल्फाज के मानी यहाँ दिए गए हैं उन मुश्किल अल्फाज को निशान ज़द करें, उनके ऊपर निशान लगाएं, उनके मानी अज़बर करें, उनको समझ के पढ़ें ताकि वो आपको ज़हन नशीं हो जाएं। जो अहम तराकीब इसके अंदर दी गई हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बग़ैर आप सबक की असल रूह से वाकिफ़ नहीं हो पाएंगे। तो चलिए हम अपने आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं।
सबक मनाकिब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के मुसन्निफ़, मशहूर अदीब, मशहूर मुअर्रिख़ और मशहूर मुसन्निफ़ अल्लामा शिबली नोमानी हैं। अल्लामा शिबली नोमानी 8 मई 1857 को ज़िला आज़मगढ़ में पैदा हुए। आपके वालिद एक वकील थे। आपका बचपन बहुत आराम और सुकून के माहौल में गुज़रा। इब्तदाई तालीम आपने घर पर हासिल की। उसके बाद आज़मगढ़ में ही मदरसा अरबिया में दाखिल हुए, जहां आपने इब्तदाई मराहिल हुसूल इल्म के हासिल किए और उसके बाद उस दौर के मशहूर आलिम मौलाना फ़ारूक अहमद चिड़िया कोटी के शागिर्द बने, जिन्होंने आपको मंतक और फ़लसफ़ा की तालीम दी। अल्लामा शिबली नोमानी ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ वकालत से किया, लेकिन बहुत जल्द आप उकता गए और उसके बाद अपने वालिद के साथ तिजारत में हाथ बटाने लगे। 1881 अल्लामा शिबली नोमानी की ज़िंदगी में अहमियत का हामिल है कि जब वो अपने छोटे भाई मेहदी हुसैन से मिलने के लिए अलीगढ़ जाते हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात सर सैयद अहमद ख़ान से होती है। सर सैयद अहमद ख़ान की खिदमत में शिबली नोमानी एक कसीदा भी पेश करते हैं। तो यूँ सर सैयद अहमद ख़ान के साथ उनका तारुफ़ होता है और फिर जब 1883 में अलीगढ़ को मशरक़ी ज़ुबानों के एक उस्ताद की ज़रूरत महसूस होती है तो सर सैयद अहमद ख़ान शिबली नोमानी को बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर मशरक़ी ज़ुबानें अलीगढ़ कॉलेज में रख लेते हैं। अलीगढ़ कॉलेज में आने के बाद अल्लामा शिबली नोमानी को यूरोप की इल्मी तहकीकात और यूरोप के इल्मी ख़यालात से भी आगाही हुई। यहाँ उन्होंने मशहूर प्रोफेसर आर्नल्ड, जो जहाँ फ़लसफ़ा के उस्ताद थे, ये अल्लामा इकबाल के भी उस्ताद हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई और प्रोफेसर आर्नल्ड ने अल्लामा शिबली नोमानी से अरबी सीखी और अल्लामा शिबली नोमानी को फ़रांसीसी ज़बान जो है वो सिखाई। अल्लामा शिबली नोमानी और प्रोफेसर आर्नल्ड के ताल्लुकात इस कदर बढ़े कि जब 1892 में प्रोफेसर आर्नल्ड इंग्लिस्तान रवाना हुए तो शिबली भी उनके हमराह थे। शिबली ने उनके हमराह कुस्तुनतुनिया का सफ़र इख्तियार किया और तकरीबन 3 महीने आप वहाँ रहे। वहाँ आपने बैरूत, बैतुल मुक़द्दस और काहिरा के इलाके देखे और वहाँ के इल्मी मराकिज़ जो हैं वहाँ तक आपकी रसाई हुई। सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात के बाद यानी 1898 में अल्लामा शिबली नोमानी ने अलीगढ़ को खैराबाद कहा और आज़मगढ़ तशरीफ़ ले आए और इल्मी जो आपके मामलात थे वो जारी रहे। फिर आप नवाब मुहसिनुल मुल्क के मशवरे से हैदराबाद दक्कन तशरीफ़ ले गए और 1901 तक वहाँ की महकमा तालीम के साथ वाबस्ता रहे। 1901 से 1905 तक आप हैदराबाद दक्कन में रहे और वहाँ के शोबा तालीम से वाबस्ता रहे। 1905 में यहाँ से आपने इस ओहदे से सुबकदोशी इख्तियार की और
دارالعلوم ندوہ یعنی ندوۃ العلماء سے وابستگی اختیار کی۔ اس ادارے کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ پرانے نصاب تعلیم کے اندر جو خامیاں ہیں ان کو دور کیا جائے، تو مولانا شبلی نعمانی نے وہاں اپنی اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھایا، اور 1913 تک آپ ندوۃ العلماء سے منسلک رہے۔ ندوۃ العلماء کے بعد ابوالکلام آزاد نے علامہ شبلی نعمانی کو دارالمصنفین کے قیام کی تجویز دی۔ یوں آپ نے یہ تاریخی ادارہ دارالمصنفین اعظم گڑھ میں قائم کیا، اور شعبہ تصنیف و تالیف سے وابستہ ہو گئے، اور یہی وہ ادارہ ہے جہاں بیٹھ کر علامہ شبلی نعمانی نے اپنی مشہور و معروف تصانیف لکھیں اور دنیا کے سامنے پیش کیں۔ علامہ شبلی نعمانی 18 نومبر 1914 کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اپنے آخری ایام میں وہ اپنی مشہور زمانہ کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب دے رہے تھے، جس کی 2 جلدیں آپ نے مکمل کر لی تھیں، اور باقی کی 3 جلدیں جو ہیں وہ آپ کے شاگرد سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی وفات کے بعد مکمل کیں۔ آپ بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ کی مشہور کتابیں الفاروق، سیرت النعمان، الغزالی، المامون، سوانح مولانا روم، شعر العجم جو کہ 5 جلدوں پر مشتمل ہے، موازنہ انیس الدبیر، الکلام، علم الکلام، سفرنامہ روم، مصر اور شام، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں۔ آپ کا اسلوب، آپ کا جو انداز تحریر ہے، اس کی نمایاں خصوصیات کے اندر جوش بیان ہے۔ چونکہ آپ نے اکثر اسلامی تاریخ پر کتب لکھی ہیں، تو لہذا ایک ایمانی جوش جو ہے وہ آپ کے بیان کے اندر شامل ہے۔ فارسی چونکہ اس دور کی ایک درسی زبان بھی تھی اور قومی زبان بھی تھی، تو لہذا فارسی تراکیب کا استعمال آپ کے ہاں جا بجا ملتا ہے۔ ایجاز و اختصار ایک نمایاں خوبی ہے آپ کی تحریر کی، کہ آپ بات کو لمبا کرنے کی بجائے جامعیت سے بیان کرتے ہیں، کہ کم الفاظ میں زیادہ مفہوم واضح کر دیتے ہیں۔ تخیل آپ کے ہاں جو کہ ایک شاعرانہ خصوصیت ہے آپ کے ہاں پائی جاتی ہے۔ آپ بنیادی طور پر ایک شاعر تھے، لہٰذا وہ جو تخیل کی خصوصیت ہے وہ آپ کی شاعری کے اندر بھی، وہ آپ کی نثر کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ برجستگی اور ترنم، یہ 2 نمایاں ایسی خصوصیات ہیں جو آپ کی تحریر کو 4 چاند لگاتی ہیں۔ سبق کا تعارف۔ یہ سبق بنیادی طور پر مشہور محدث علامہ ابن جوزی کی کتاب سیرت العمرین سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو علامہ شبلی نعمانی نے اپنے مصر کے دورے کے دوران وہاں موجود کتب خانہ خدیویہ میں دیکھی تھی، اور پھر اس سے بھرپور استفادہ حاصل کیا تھا۔ بنیادی طور پر اس کتاب کے اندر عمرین تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی کہ 2 عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق اور عدل و انصاف پر مبنی واقعات کو پیش کیا گیا تھا، یعنی ان دونوں کا موازنہ کیا گیا تھا، ان دونوں کی زندگیوں کے یہ جو اہم واقعات ہیں ان کو پیش کیا گیا تھا۔ تو آپ نے علامہ ابن جوزی کی کتاب
سے اخذ کیے گئے جو واقعات تھے اور جو معلومات تھیں ان کو اس سبق کا حصہ بنایا ہے، اور بہت سارے واقعات سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اخلاق اور آپ کے عدل و انصاف پر مبنی جو معاملات تھے ان کو پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ثانی عمر تھے، یعنی کہ دوسرے عمر تھے۔ جس طرح کی خلافت، جس طرح کی حکومت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم نے اپنے دور میں کی، بالکل اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور خلافت میں یہ کارنامے انجام دیے۔ اس سبق کے اندر جو ایک بہت اہم واقعہ جس کو کئی دفعہ بیان کیا ہے مختلف انداز سے، وہ یہ ہے کہ سلاطین بنو امیہ، یہ بنو امیہ وہ خاندان ہے جنہوں نے یہ خاندان بنو امیہ ایک ایسا خاندان ہے جنہوں نے اسلام کے اندر ملوکیت کا آغاز کیا، یعنی کہ اسلامی خلافت سے ہٹ کر اپنے خاندان کو نوازنے کا آغاز کیا، بادشاہت کا آغاز کیا۔ تو جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو بنو امیہ کے تقریباً تمام جو خاندان تھا اس کے پاس جاگیریں تھیں کہ جو بھی بادشاہ تخت پہ بیٹھتا وہ اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے نواسوں کو، اپنے پوتوں کو، تمام خاندان کو نوازتا کہ جاگیر دے دیتا، فلاں علاقے کی زمین تمہاری ہے، فلاں تمہاری ہے، فلاں تمہاری ہے۔ یوں جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو آپ نے فوری طور پر جو سب سے پہلا کام کیا وہ آپ نے سلاطین بنو امیہ کی شہزادوں کو عطا کی گئی جاگیروں کی منسوخی تھا۔ یوں آپ نے پورے خاندان کو اپنا دشمن بنا لیا، مگر حق اور انصاف سے پیچھے نہ ہٹے۔ اس کے علاوہ ان کی آزادی اظہار رائے پر جو سلاطین بنو امیہ نے پابندیاں لگا رکھی تھیں ان کو ختم کرنے کے بعد آپ نے حکم جاری کر دیا کہ اب سچ بولنے پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اس سبق کے اندر ان کا غیر مسلموں کے ساتھ جو رویہ تھا انصاف پر مبنی، اس کا بھی ذکر کیا کہ آپ نہ صرف انصاف کرتے تھے، کوئی فرق محسوس نہیں کرتے تھے مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں میں، بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں وہ جاتے تھے، ان کے مہمان بنتے تھے، ان کے ہاں ٹھہرتے تھے، ان کے ہاں کھاتے تھے۔ ان کی زندگی بہت سادہ تھی، کھانا عام مسلمانوں کے لنگر خانے سے کھا لیتے تھے، لیکن پیسے وہاں بھی اپنی جیب سے ادا کرتے تھے۔ یہ آپ کی شخصیت کا ایک نہایت نمایاں پہلو ہے۔ آپ نے جب وفات پائی تو آپ نے اپنے ترکے میں یعنی اپنی وراثت میں صرف 17 دینار چھوڑے، اور بنو امیہ کی تاریخ پلٹ کے رکھ دی، تبدیل کر کے رکھ دی، جو کہ یہ تھی کہ وہ جب جاتے تھے تو عوام کی لوٹی ہوئی دولت سے کروڑوں لاکھوں روپے جو ہے وہ ان کے ترکے میں موجود ہوتے تھے۔ ہمارے آج کے سبق کا تیسرا حصہ حل لغت۔ ابھی ہم مشکل الفاظ کے معانی اور اہم تراکیب کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم نے سبق کے مطابق، اس کے صفحے کے مطابق کہ جو صفحہ سرمایہ اردو پر ہے اس صفحے کے اندر جو مشکل الفاظ اور تراکیب ہیں ان کو ترتیب سے بیان کیا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس سرمایہ اردو کا صفحہ نمبر 1 ہے۔ مناقب منقبت کی جمع ہے، یعنی اچھائیاں، اوصاف اور خوبیاں۔ عمر بن عبدالعزیز آپ خاندان بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے۔ آپ سلمان بن عبد الملک کے بعد مسند خلافت پر بیٹھے اور خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تقریباً 2.5 سال حکومت کی اور ملک میں عدل و انصاف قائم کیا۔ عمر بن عبدالعزیز کی والدہ
دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھیں۔ علامہ ابن جوزی، آپ کا اصل نام عبد الرحمن الجوزی تھا، آپ نامور محقق تھے اور تقریباً 300 کے قریب کتب کے مصنف ہیں۔ سیرت العمرین جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا، یہ علامہ ابن جوزی کی کتاب ہے جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان کیا گیا ہے۔ کتب خانہ خدیویہ، مصر میں حکمران اپنے نام کے ساتھ خدیو لکھتے ہیں۔ خدیو فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی حکمران کے ہیں، تو کتب خانہ خدیویہ یعنی حکمرانوں کی لائبریری، حکمرانوں کا کتب خانہ، یہ مصر کی مشہور لائبریری ہے جہاں پہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، جہاں پہ علامہ شبلی نعمانی نے سیرت العمرین نامی کتاب جو ہے وہ دیکھی اور اس کو پڑھا۔ مجسم تصویر، مکمل تصویر، موصوف یعنی جس کی صفت بیان کی گئی ہو، جس کی تعریف کی گئی ہو، متمکن ہونا، بیٹھنا، مسند کے اوپر تشریف فرما ہونا۔ ہمس شام کا ایک شہر ہے۔ ولید بن عبد الملک چھٹا اموی خلیفہ ہے جو اپنے والد عبد الملک کی وفات کے بعد 86 ہجری میں خلیفہ بنا۔ تحریری سند یعنی تحریری طور پہ لکھا ہوا، مقدم برتر سلاطین تیموریہ ہے یعنی مغل بادشاہ ہیں جو۔ ام عمر، ان کا واقعہ پیش آتا ہے کہ لوگوں نے آپ کو حضرت عمر کے پاس سفارش کے لیے بھیجا تھا، یہ آپ کی پھوپھی تھیں۔ سفیر نمائندے کو کہتے ہیں، مکحول یہ عالم تھا، اس کا ذکر سبق میں آیا ہے۔ محمون بن مہران بھی عالم تھے، یہ تابعی تھے دونوں۔ خدا لگتی کہنا، سچی بات کہنا، دستبردار ہونا، چھوڑ دینا، استغفر اللہ یعنی اللہ معاف کرے۔ خواب راحت میں تھے، آرام کر رہے تھے، جانے پدر باپ کی جان، منادی، اعلان، جاگیر، وہ زمین ہوتی ہے جو کوئی ترکے میں چھوڑ کے آپ کو تحفے میں دے دے۔ یمامہ ایک علاقہ ہے عرب کا جہاں مسلمہ کذاب کے خلاف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ فرمائی تھی۔ صفحہ نمبر 3، ابن سلیمان یعنی سلیمان بن عبد الملک کا بیٹا ایوب حجاج کا ذکر آیا ہے۔ یہ گورنر تھا عراق کا، اس نے قرآن پر آراب لگائے تھے اور خانہ کعبہ پر پتھر برسائے تھے۔ دفتر اعمال یعنی اعمال نامہ، حق گوئی، سچی بات کہنا، استیصال کرنا، جڑ سے اکھاڑ دینا۔ عبد الملک 5واں اموی خلیفہ۔ بدعت کا ویسے اصطلاحی معنی ہوتا ہے کہ مذہب کے اندر نئی بات شامل کر دینا جو مذہب کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہو، لیکن چونکہ اس سبق میں ہم وہ معنی لیں گے جو اس سبق کے متن کے مطابق ہوگا، تو یہاں بات لی جائے گی فساد، شرارت پر مبنی بات، بے باکی، بے خوفی، نکتہ چینی کرنا، عیب نکالنا، گرجا یعنی چرچ، متولی انتظام کرنے والا، زوم گمان، اصل اصول یعنی کہ حقیقی اصول، مساوات برابری۔ جمہوریت عام طور پہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے یہاں کے جی عوام منتخب کرتے ہیں لوگوں کو، لیکن چونکہ اس متن کے مطابق معنی یہ ہے کہ عوامی خواہشات کے مطابق حکومت کرنا، چونکہ اس وقت خلافت تھی۔ ترجیح، برتری، معاشرت، رہن سہن، لنگر خانہ یعنی یہاں سے عام فقراء اور غریب جو ہیں وہ حکومت کے خرچے پر کھانا کھاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 4 ہے جی درہم، جو اس دور میں سکہ رائج الوقت تھا، چاندی کا سکہ ہوتا تھا۔ جلا کر، غصے میں آ کر استفسار کرنا، پوچھنا۔ وصیت، موت کے وقت کی جانے والی نصیحت جو عام طور پر لکھ کے کی جاتی ہے۔ ترکہ، جائیداد جو کوئی چھوڑ کے مر جاتا ہے۔ اولاد ذکور یعنی نرینہ اولاد۔ تجہیز و تکفین، کفن دفن کرنا۔ مصارف، مصرف کی جمع ہے اخراجات۔ عزیز طلبہ، یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ آخر میں بہت اہم پیغام آپ کے لیے کہ اس سبق کا مقصد یہ تھا کہ آپ لغت کو سامنے رکھتے ہوئے سبق کے متن کی قرأت کریں اور لغت کی مدد سے متن کو سمجھیں۔
اس کے علاوہ دوران قرأت جب آپ اس کو پڑھ رہے ہوں متن کو تو کثیر الانتخابی سوالات کے حوالے سے اہم پوائنٹس کو نشان زد کرتے چلے جائیں. پھر سبق کے خلاصے کے حوالے سے بھی اس کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں اور جو جو اہم نکات آئیں ان کو ترتیب کے ساتھ لکھتے چلے جائیں تاکہ خلاصہ لکھتے وقت وہ اہم نکات آپ کی مدد کر سکیں اور آپ سیاق و سباق لکھتے وقت بھی آپ کے ذہن میں وہ رہیں اور آپ پیراگراف کی تشریح بھی بہتر طور پہ کر سکیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اس سبق کے اندر کون کون سے اہم واقعات جو ہیں وہ پیش ہوئے ہیں. آج کے اس سبق سے امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. انشاءاللہ تعالی ہمارا اگلا لیکچر جو ہے وہ پیراگراف کی تشریح سے متعلق ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.